الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وفطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن تحبوا شيئا وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. سیرت پیغمبر اسلام آج کی تقریر 111ویں تقریر ہے، اور شاید بہت کم یہ موقع ہوا ہو کہ 5 منٹ کی تاخیر ہو گئی ہو، 2 منٹ 3 منٹ تک کی تاخیر تو ہو جاتی تھی، لیکن موسم کے تقاضے اور شہر میں ٹریفک کا نظام بھی ان چیزوں کا سبب بنتا ہے۔ مختصر یہ کہ 111ویں تقریر جو سال رواں کی 14ویں تقریر ہے، خیبر کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں، اور بار بار یہ جملہ بیان ہو رہا تھا کہ خیبر کی لڑائی صلح حدیبیہ کی ظاہری شکست، اگر کہ صلح حدیبیہ فتح مبین قرار پا اور اسی وقت قرآن نے اسے فتح مبین کہا، یہ نہیں کہ 1 2 سال 3 سال کے بعد جب اس کے فوائد سامنے آئے ہوں تو مسلمانوں نے اسے فتح مبین قرار دیا ہو اور قرآن نے اس کی تائید کی۔ قرآن نے تو فوراً اسے فتح مبین یعنی کھلی ہوئی فتح قرار دیا، لیکن بہرحال عام مسلمان بڑا دل شکستہ، غم گرفتہ اور ان واقعات کے اوپر انتہائی پریشان اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ تو اسی وقت خود اسی صورت جس میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا جا رہا، اسی میں یہ خوشخبری آ گئی کہ گھبراؤ نہیں، پروردگار عالم عنقریب تمہیں ایک بڑی فتح عطا کرنے والا، جس کا سب سے اہم نتیجہ یہ نکلے گا کہ مال غنیمت کی کثرت تمہارے ہاتھ میں آئے گی۔ اور سورہ مائدہ کی آیت جو فائدہ کلی ہے انسان کی اپنی ذاتی زندگی کے لیے بھی اور تاریخ اسلام کو سمجھنے کے لیے بھی، کہ اثر کو ہی پوچھا ہے بتا اوقات انسان کسی چیز کو بہت پسند کرتا ہے، دعا کر رہا ہوتا ہے، اعمال انجام دے رہا ہوتا ہے، حج اور زیارت اور عمرے پہ جاتا ہے، تو کسی طرح میری وہ خواہش پوری ہو جاتی، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اکبر اللہ، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے لیے نقصان دہ وہ افا انفقر حصہ ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ انسان کسی چیز کو بڑا گھبراتا، اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا، دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مرحلہ اس کی زندگی میں نہ آنے پائے، وہ ہوا خیر لکم۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جسے تم ناپسندیدہ سمجھ رہے ہو، کبھی وہی تمہارے لیے بہترین چیز ہوتی۔ مستقبل کے حالات کو اللہ جانتا ہے، بندہ نہیں جانتا، تو اللہ پر اتنا اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو حکم خدا ہو رہا ہے میرے بارے وہ ہمیشہ میری بہتری کا حکم ہوگا۔ صلح حدیبیہ کے بعد خیبر کی لڑائی تاریخ اسلام میں اس کی ایک نمایاں مثال بنتی اور بہت ہی مختصر، کیونکہ 2 ہفتے مسلسل ہم ابتدائی واقعات کے بیان میں الجھے رہے، اور شاید کچھ لوگوں کو بھی محسوس ہوا کہ بات آگے نہیں بڑھ رہی، تو آج ہمیں اگر کچھ تقریب جلدی ختم کرنا ہے کراچی کے موسم کو دیکھتے ہوئے، لیکن پھر ربط ملانے کے لیے یہ 2-3 منٹ دوبارہ آپ کو لینا پڑیں گے تو واقعات کس طرح پیش آئے کہ اللہ کا رسول اپنے کسی غمزدہ اور پریشان حال لشکر کو لے کے مدینے میں داخل ہوئے۔ ذوالحج کے اندر یہ لوگ مہینے پہنچے اور مدینے پہنچے، اور محرم کے اندر اعلان ہو گئے تو آؤ اب ہمیں اس سے بڑا ایک معرکہ سر کرنا ہے۔ اور وہ یہودی کہ جو کفار مکہ کو بھی اصل کچھ بنا وہی تھے، مکے کے کافروں کو بھی بار بار مدینے بلانے والے وہی تھے، اب وہ وقت آ گیا ہے ان کا خاتمہ کیا جائے، ان کی طاقت کو توڑا جائے۔ لیکن اس اعلان کے ساتھ کہ صرف وہی لوگ خیبر کی لڑائی میں حصہ لیں گے جو حدیبیہ کے سفر میں جا چکے تھے۔ حدیبیہ کا سفر جسے مدینے والی موت کا سفر کرتی تھی اور ایک حماقت و غلطی کا سفر سمجھتے تھے کہ دشمنوں کے
اور دشمنوں کے مرکز احرام پہن کے چلا جانا جبکہ اپنا دفاع ڈیفینس بھی آدمی نہ کر سکے. لیکن جو لوگ اس وقت رسول کے ساتھ دے سکے اب خیبر کی لڑائی میں وہی جائیں. ساتھ میں اتنی اجازت ہے کہ اگر کوئی نیا آدمی آنا چاہے تو آ سکتا ہے، لیکن پھر وہ مال غنیمت کے بارے میں کوئی مطالبہ نہیں کرے گا. خیبر کی فتح کے بعد مال غنیمت انہی لوگوں کو ملے گا جو صلح حدیبیہ کے لشکر میں پیغمبر کے ساتھ دے سکے. چاہے یہ وہی لوگ کیوں نہ ہو جو حدیبیہ کے میدان کے پیغمبر کی مخالفت کر چکے، کہ بہرحال اگر وہاں ساتھ ہوتے تو آج ان کو دنیاوی دولت ملنے والی اور یہ لشکر اسلام سے. خیبر کا علاقہ مدینے سے 100 میل دور. ایک تو عام راستہ ہے خیبر جانے کا، مگر پیغمبر اسلام اس راستے سے سفر نہیں کرنا چاہتے. اس کی دو خاص وجوہات. پہلی وجہ یہ جنگ ہے، اور جنگوں میں پیغمبر اسلام کا طریقہ کار یہی رہا کہ اچانک اور ناگہاں حملہ کیا جائے. تو دنیا کے ہر بڑے جرنیل کی سب سے بڑی خصوصیت مانی جاتی ہے کہ ایسی جگہ سے، ایسے مقام سے، ایسے وقت میں اتنے جلد حملہ ہو کہ دشمن تب بٹا کے رہ جائے، اس کے ہاتھ پاؤں پھول جائے، وہ سوچ بھی نہ سکتا. اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی جہاں جہاں پیغمبر اسلام کو خود مدینے سے نکل کے دشمنوں کے حملہ کرنا پڑا، آپ دیکھیں گے کہ 90% پیغمبر اسلام اچانک حملہ اسے اپنی جنگی حکمت عملی کا اہم ترین حصہ قرار دیا. خیبر کے عام راستے پہ نہیں جانا، کسی ایسے راستے پہ جانا کہ خیبر والوں کو پتہ بھی نہ چلے اور لشکر اسلام ان کے سر پہ پہنچ جائے. ایک تو یہ وجہ اس کے لیے پیغمبر نیا راستہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں. اور دوسری وجہ اب اگر کبھی تاریخی واقعات سے ہٹ کر پیغمبر اسلام کے طریقہ کار کو جو خبر ہوئی، پیغمبر کا سیاسی نظام، پیغمبر اسلام کا معاشی نظام، پیغمبر اسلام کا جنگی نظام، تو وہاں یہ چیزیں تفصیل سے بیان کرنے میں مزہ آئے گا. تاریخ میں واقعات خود اتنے زیادہ ہیں کہ ان موضوعات پہ انسان نہیں جا سکتا، لیکن اشارے تو کیے جا سکتے. پیغمبر اسلام کو ایک اور اطلاع مل چکی ہے جس کی وجہ سے پیغمبر کی مصلحت یہ ہوئی کہ نیا راستہ اختیار کیا جائے. مدینے کے اطراف یا خیبر یہودیوں کا مرکز تھا، یا ایک اور یہودیوں کا بڑا قبیلہ تھا بنو غطفان. یہ بھی یہودیوں کا خاصا بڑا قبیلہ مانا جاتا تھا، بلکہ خیبر کے بعد عرب یہودیوں کا سب سے بڑا قبیلہ اور مرکز بنو غطفان. اور یہ وہی بنو غطفان جو خندق کی لڑائی میں کفار مکہ کے لشکر میں شامل ہو جائے گی. واحد یہودی قبیلہ تھا جو آمنے سامنے میدان میں پیغمبر کے سامنے آ گیا، بنو غطفان. خیبر کی یہودی پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے صرف خیبر کے قلعے ہی میں اسلحہ اور فوج جمع نہیں کر رہے، وہ تو بہرحال جو تیاریاں ہیں تو ہیں. انہوں نے بھارت کے دوسرے سب سے بڑے قبیلہ بنو غطفان سے بھی مذاکرات کی اور یہ طے پائے کہ یہ قبیلہ اپنی تمام فوج کو لے کر خیبر میں آ جائے تاکہ متحدہ لشکر بن کے مدینے پہ حملہ کیا جائے. بنو غطفان اپنے قبیلے سے فوج تیار کر کے نکل رہے ہیں. تو پیغمبر اسلام کسی ایسے راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں جس میں یہ دو فائدے مل جائیں. ایک تو خیبر کا وہ کوئی غیر معروف راستہ کہ وہاں پہ خیبر والوں کے جاسوس یا تو ہو ہی نہیں اور یا کم سے کم ہو. اور دوسرا یہ راستہ ایسا ہو کہ خیبر اور بنو غطفان کی فوجوں کو ملنے سے روک دیا جائے. یعنی بنو غطفان کے قبیلے سے خیبر جو سڑک جا رہی اس سڑک کو بیچ سے کاٹنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے آج کل کی جنگوں میں. ذرائع مواصلات کو تباہ کرنا، دشمن کی طاقت کو توڑ دینا، دشمن کی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر دینا. اور آج یہ اتنا آسان، پہلے زمانے میں یہ اتنا آسان نہ تھا. اب پیغمبر ایسا راستہ لینا چاہتے ہیں جس سے دو فائدے، بنو غطفان اور خیبر کے سپاہی ملنے نہ پائے اور راستہ بھی نیا. مدینے سے نکلے پیغمبر تو یہ بالکل نہیں بتایا کہ ہمیں نئے راستے پہ جانا. مدینے سے چلے تو اس طرح چلے کہ جیسے ایک آدمی عام طور پہ مشہور راستے سے چلتا ہے. پیغمبر اسلام نے یہ طریقہ کار کیوں اختیار کیا؟ مدینے سے تو اسی راستے پہ چلے کہ جو عام راستہ ہے. مدینے میں عبداللہ ابن ابی
پچھلے منگل کی تقریر، یعنی تقریر نمبر 110، اس میں خیبر میں خط بھجوا دیا تھا کہ لشکر اسلام آ رہا ہے، تم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن ابی دشمن کا نمائندہ، اسے بھی دھوکہ دینا، وہ یہ سمجھے کہ لشکر اسلام عام راستے پہ گیا، تو مدینے سے یہ لشکر عام راستے پہ چلا، اور سب مسلمان یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں عام راستے سے چل کے خیبر پہنچنا۔ لیکن چلتے چلتے ایک منزل آئی جس کا نام ہے مقام صحبہ، اس کے بارے میں رد شمس واقعہ بھی ہے، لیکن وہ اگلے مراحل کیونکہ زیادہ روایتوں میں ہے جو خیبر سے واپسی میں پیش آئے۔ ایک جگہ آئی جس کا نام ہے صحبہ، یہاں تک سڑک وہی چل رہی ہے کہ جو مدینے سے خیبر کی یہاں سڑک ہے۔ مقام صحبہ میں پیغمبر اسلام پہنچے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ اپنا جو گائیڈ ہے، جو دلیل ہے، جو راستہ بتانے والا، اسے بلا کے کہتے کہ مجھے یہاں سے راستہ بدلنا ہے اور کسی ایسے راستے سے خیبر لے کے جاؤ کہ جو بالکل نیا راستہ ہو اور جس سے کم لوگ سفر کرتے، اور وہ دوسرا مقصد بھی بیان کیا۔ تو گائیڈ نے کہا کہ یہاں سے 3-4 راستے خیبر جاتے، ایک ایک کر کے نام لینے لگا۔ ایک راستے کا نام خون بتایا جس میں مفہوم خیانت ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس راستے پہ میں نہیں جاؤں گا۔ ایک راستے کا نام شاش بتایا، تو کیا باقاعدہ سڑک نہیں بنی، یہ یاد رکھیے، سڑک تو ایک ہی، اب ہے پگڈنڈیاں، اب ہے چھوٹے چھوٹے راستے جو لوگوں کے چلنے سے راستے بن گئے ہیں، باقاعدہ کوئی سڑک بنائی نہیں گئی۔ تو کہا کہ یہ چھوٹا سا راستہ ہے شاش، جس کے معنی تشویش و پریشانی، رسول نے کہا اس پر بھی نہیں جاؤں گا۔ حاطب، جس کے معنی ہے جلانے والی لکڑیاں، اس پہ بھی نہیں جانا۔ اور آخر جب وہ راستہ سامنے آیا مرحب، جس کے معنی ہے مرحبا، خوش آمدید، استقبال، تو پیغمبر اسلام نے اس راستے کو اختیار کیا۔ 2 ہفتے پہلے بات یہاں تک پہنچی تھی، لیکن اس تفصیل کے بغیر جو آج آپ نے سنی۔ تو صحبہ تک پیغمبر اسلام عام سڑک پہ گئے کہ اگر مدینے سے کسی نے خط بھیجا ہو خیبر، تب بھی وہ یہی کہے، اور راستے میں اگر کسی جاسوس نے اب تک یہ قافلہ دیکھا ہے وہ بھی یہی اطلاع دے۔ مقام صحبہ پر پہنچ کے پیغمبر نے راستہ بدل دیا اور خیبر کے لیے ایک نئے راستے پہ چلے۔ یہ راستہ وہ کہ جس کے اور خیبر کے بیچ میں ایک چوراہا آتا ہے جس کا نام ہے رجی۔ اب یہ سارے نام حتی الامکان میں کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم نام، تاریخیں اور قبیلوں کے نام آئیں تاکہ بات ذرا بہت خشک اور بوجھل نہ ہو، لیکن بعض مقامات سے مجبوری ہوتی ہے۔ مدینے سے صحبہ ہے، صحبہ سے سیدھی سڑک کو چھوڑ پیغمبر اسلام ایک پگڈنڈی پہ چلے، رجی نام کا ایک چوراہا جو خیبر سے بہت قریب، سمجھ لیجئے کہ خیبر سے 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے یا 1 گھنٹے کا راستہ ہو، مگر رجی چوراہا میں اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے بنو غطفان کا راستہ آتا ہے جو خیبر تک جاتا ہے۔ اب لشکر اسلام اتنی تیزی سے چلا صحبہ سے رجی چوراہے پر، اور وہاں جا کے رک گئے، جبکہ خیبر شاید 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا راستہ رہ گیا، اور یہ وقت ظہر کا وقت تھا، یعنی پیغمبر اسلام اگر چلتے رہتے تو اندھیرا ہونے سے بہت پہلے خیبر پہنچ جاتے، مگر پیغمبر کی مصلحت یہ ہے کہ اندھیرے کے بعد خیبر پہنچے، اس لیے رکے، اور پھر رجی پہ اس لیے رکے کہ بنو غطفان کا لشکر آ رہا، اسے روکنا ہے یہاں پر۔ رجی تو پیغمبر نے پڑاؤ ڈالا اور قیام کیا، یہاں پیغمبر ٹھہر گئے چند گھنٹوں کے لیے۔ اب بنو غطفان یہودیوں کا دوسرا سب سے بڑا قبیلہ اپنی تمام طاقت کو لے کے خیبر آ رہا، اور وہ یہ سمجھ رہے کہ ہم خیبر میں پہنچ کے وہاں کے یہودیوں سے ملیں گے اور مسلمان ہمارے سامنے ہوں گے، ان کو ہم شکست دیں گے۔ رجی کے چوراہے پہ مسلمان پہلے پہنچ چکے تھے، یہ خبر بنو غطفان کو جو ملی وہ ابھی آ رہے راستے میں اس چوراہے سے کچھ پہلے۔ اب نقشہ وقشہ بنا کے یہ مجلس اور تقریر ہو رہی ہوتی تو بات کو سمجھانا بہت آسان تھا، سارا دار و مدار آپ پر ہے کہ آپ ذہنی طور پہ کس طرح سے یہ پورا خاکہ اپنے دماغ میں لے کے آئیں۔ اب رجی پر پیغمبر اسلام کا لشکر رک گیا، بنو غطفان کو یہ خبر ملی کہ ساری پیغمبر اسلام کی جنگی حکمت عملی جو ہمارے کام آ سکتی ہے عام زندگی کے اندر۔ بنو غطفان کے لوگ چکرا کے رہ گئے کہ یہ لشکر اسلام رجی پہ کیوں روکا؟ اب رجی سے 2 راستے جا رہے ہیں، خیبر جا رہا ہے، ایک ان کے قبیلے کی طرف جا رہا، یہ راستہ ابھی تو یہ اس راستے پہ آ رہے،
پیغمبر وہاں پہنچ کے ٹھہر گئے. اب پیغمبر کی اپنی مصلحت ہے کہ مجھے اندھیرے کے بعد خیبر کے علاقے میں داخل ہونا، مگر اس ٹھہرنے سے فائدہ یہ کہ بنو غطفان کے لوگ گھبرا گئے. ایسا تو نہیں کہ لشکر اسلام یہاں سے خیبر جانے کے بعد بجائے پلٹ کے ہماری طرف آ جائے اور ہم ان کی مدد کرنے جا رہے ہیں، ہمارا اپنا قبیلہ تباہ ہو کے رہ جائے. اتنا تو بنو غطفان کو معلوم ہے کہ اگر ہمارا مقابلہ آمنے سامنے مسلمانوں سے ہو گئے تو تنہا تو ہم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے. ہم تو یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ خیبر میں 14,000 یہودی پہلے سے 4,000 کا ہمارا لشکر ملے گا تو مسلمانوں کو شکست دیں گے. اگر خود ہمارا مقابلہ ہو گیا تو ہم ہار جائیں گے. اب بنو غطفان کو اپنی فکر ہوگی، یعنی پیغمبر نے رکنے کے لیے ایسا مقام منتخب کیا کہ خیبر والے کے فرشتوں کو پتا نہیں کہ رسول یہاں چکے، اور بنو غطفان گھبرا گئے کہ اس چوراہے سے تو راستہ ہمارے قبیلے میں بھی آتا، کہیں ہمارے قبیلے کی جانب تو ارادہ نہیں. چنانچہ وہ لوگ راستے سے واپس ہو گئے. لشکر نکلا، آدھے راستے پہنچا، اطلاع ملی کہ رسول چوراہے کے اوپر قیام کیے ہوئے، فوراً واپس ہوئے. اور پھر یہاں پہ ایک اور چیز ہمیں محسوس ہوتی، پیغمبر کی جنگی حکمت عملی کا حصہ، اور وہ یہ کہ مورخین نے یہ لکھا کہ بنو غطفان آدھے راستے سے واپس گئے. اس لیے واپس گئے کہ ان کے لشکر میں ایک غیبی آواز سنائی تھی، اور اس غیبی آواز نے کہا کہ تم خیبر جا رہے ہو، ساری طاقت لے کے خیبر جا رہے ہیں، یعنی قبیلے میں اب عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، اپنا پورا قبیلہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور مسلمان اگر تم پہ حملہ کر دے تو تمہارا کیا ہوگا؟ اب وہ بات بھی نہیں کہ تمہارے لشکر چلا جائے، تمہارے قبیلے پر، زمینوں پر، جائیداد پر، مکانوں پر اگر مسلمان قبضہ کر لیں. بنو غطفان کا لشکر آدھے راستے سے واپس آئے. جب اپنے قبیلے میں پہنچے تو پوچھا گیا کہ واپس کیوں آئے، تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہم نے غیبی آواز سنی جس نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم دوسروں کی مدد کرنے جا رہے ہیں، مگر ہمارا اپنا قبیلہ خطرے میں، عورتیں کنیز بن جائیں، مارے اسباب مارے غنیمت میں چلا جائے، بچے غلام بنا لیے جائیں، تمہیں تحفظ دینے کے لیے ہم واپس پلٹ کے آئے. اس لیے تمام تاریخوں میں یہ جملہ کہ بنو غطفان ایک غیبی آواز کو سن کے اتنا گھبرا گئے کہ وہ واپس ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ آواز خدا کی جانب سے ہمارے لیے ہدایت اور ایک وحی کا کام کر رہی تھی. اب یہاں پر بعض علماء اسلام نے اس کی مزید وضاحت کی. ویسے تو یہ واقعہ اسی انداز سے بھی قبول کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، پروردگار غیبی مدد کرتا، لیکن بعض علماء نے اس میں ایک اور امکان پیدا کیا، اور وہ یہ کہ بنو غطفان کے ساتھ کچھ مسلمان بھی تھے تقیہ کے عالم میں، ایسے یہودی جو مسلمان ہو چکے تھے مگر اب تک اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا. یہ پیغمبر اسلام کے احکامات تھے کہ ہر وہ مسلمان جو کسی ایسے قبیلے میں رہتا جہاں پہ اسلام برداشت نہیں کیا جا سکتا، اگر اپنے آپ کو چھپا کے وہاں قیام کر سکتا ہے تو مدینے میں نہ آئے. وہاں بھی دو فائدے، ایک تو مدینہ ویسے ہی غریب اور بے گھر مسلمانوں سے بھرا ہوا، اور دوسرا یہ کہ اپنے قبیلوں میں رہ کے زیادہ بہتر کام کر سکتے. تو یہ تو طے شدہ بات کہ بنو غطفان کے قبیلے میں کچھ مسلمان ہو چکے، ہر یہودی برا نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، کچھ یہودی اسلام لا چکے. ابھی خیبر کی لڑائی میں کتنے یہودی اسلام لائیں گے آپ تفصیل سنتے جائیے. تو کہا یہ جاتا کہ شاید ان مسلمانوں نے آدھے راستے میں یہ افواہ پھیلا دی. یہ بھی جنگی حکمت عملی کا ایک طریقہ کار ہوتا، پیغمبر اسلام کے حکم سے نہیں، لیکن یہ سوچ کر کہ اس وقت مسلمانوں کی ایک خدمت ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کافروں میں پھوٹ ڈالی جائے، ان میں اختلاف پیدا کیا جائے اور ان کو ایک دوسرے سے ملنے سے روک دیا جائے. تو عام بنی غطفان کے لوگوں کا یہ کہنا کہ غیبی آواز نے ہم کو ڈرا دیا اس لیے ہم واپس آئے، لیکن ایسا لگ رہا کہ یہ غیبی آواز نہیں، یہ تقیہ کے عالم میں موجود مسلمان تھے جنہوں نے اس قافلے کے اندر یہ خبر مشہور کرنا شروع کی. قافلہ نہیں، لشکر، فوج، اس میں یہ خبر پھیلانا شروع کی، اور اس خبر کے پھیلنے سے جو ان کا حوصلہ پست ہوا تو اس کو وہ غیبی خبر سمجھی اور واپس اپنے قبیلے میں آ گئے. خصوصیت کے ساتھ جب ہم یہ دیکھتے کہ خندق کی لڑائی میں نعیم ابن مسعود اسی قبیلے کا ایک یہودی جو دل سے مسلمان ہو گیا تقیہ کے عالم میں،
اس نے بالکل یہی حکمت عملی اختیار کی تھی کہ بنو غطفان مکے والوں کے ساتھ مل کے خندق میں آئے تھے، ایک بات ادھر جا کے کہی، ایک بات ادھر جا کے کہی، اور دونوں اس کو یہودی سمجھ رہے ہیں۔ وہ پیغمبر کے پاس آیا بھی تھا کہ اللہ کے رسول کیا مجھ پر واجب ہے کہ میں اسلام کو ظاہر کروں؟ پیغمبر نے کہا نہیں، جن حالات میں تم اپنے آپ کو چھپا سکتے ہو۔ اور کہا اللہ کے رسول کیا مجھے اجازت ہے کہ اگر موقع مل رہا تو میں کافروں کو لڑا دوں؟ پیغمبر نے کہا میں حکم بھی نہیں دیتا ہوں، منع بھی نہیں کرتا ہوں۔ پھر وہ گیا نہیں ابن مسعود، خندق کی لڑائی کی جو آخری تفصیلیں تھیں پچھلے سال، اس میں یہ واقعہ آ چکا، اور اسی قبیلے کے بارے میں آ چکا، اور اسی قبیلے کے آدمی کے بارے میں آ چکا نہیں ابن مسعود، کہ جس طرح خندق کی لڑائی وہ چھپ کے جو مسلمان ہے اپنے آپ کو یہودی ظاہر کر رہا ہے، اختلاف پیدا کر چکا۔ بعض علماء کہتے ہیں خیبر میں بھی یہی ہوا۔ خیر، بنو غطفان کی تفصیل میں جانا فی الحال مقصود نہیں، لیکن اشارتاً ایک بات ہو رہی کہ دشمنوں کو لڑانا کبھی یہ بھی حکمت عملی میں آ جاتا۔ خیر، تقیے کے عالم میں چھپے ہوئے مسلمان جنہیں ان کے ساتھی یہودی سمجھ رہے ہیں، انہوں نے یہ افواہ پھیلا کر اسے غیبی خبر بنا دیا، یا ویسے ہی بنو غطفان ڈر کے مارے واپس ہوئے اور اپنی عزت بچانے کے لیے یہ مشہور کر دیا کہ قیدی آواز آئی، اور یہ حقیقت میں پروردگار نے مسلمانوں کی مدد کی۔ خلاصہ یہ ہے واقعے کا کہ پیغمبر جس چوراہے پہ رکے اس سے پیغمبر کا اپنا مقصد حاصل ہوا کہ شام ہو جائے، اور ساتھ میں یہ فائدہ بھی ہوا کہ خیبر کی مدد کرنے والا لشکر ڈر کے مارے آدھے راستے سے چلا گیا۔ اب پیغمبر کو اس چوراہے سے آگے بڑھ کے خیبر کی جانب جانا، لیکن اللہ کے رسول وہ جو نظام سراغ رسانی اور جاسوسی جو پیغمبر مقام رجی میں اور پیغمبر کے حساب سے، یہ لفظ میں نے غلط کہا، عام مسلمانوں کے اعتبار سے ہم ایسے راستے پہ آ چکے کہ خیبر والوں کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی، مگر اس کے باوجود پیغمبر ظاہری اعتبار سے کوئی کمی نہیں کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی ایک حاکم کا فریضہ ہوتا، بظاہر ایسے جنگل سے مسلمان جا رہے کہ خیبر میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے رسول اپنے جاسوسوں کو پھیلا دیا، خصوصاً عبادہ ابن بشیر پیغمبر کے جاسوسوں کے سردار، چھوٹی سی جاسوسوں کی جماعت، پیغمبر نے ان سے کہا کہ پھر بھی تم رجی جہاں ہم ٹھہرے اور خیبر جہاں ہم جا رہے اس کے بیچ کے علاقے میں گشت کرتے رہو، ہو سکتا ہے کہ خیبر والوں کو کوئی جاسوس یہاں سے گزر رہا اور ہم جو اچانک خیبر پہنچنا چاہتے ہیں اس کے خلاف ہو جائے۔ اب بظاہر ایسے جنگل میں رسول ہے کہ خیبر والوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا تو وہ اپنا جاسوس یہاں کیوں بھیجے؟ اگر نہیں، جو مسلمان کا طریقہ کار بتایا گیا کہ وہ کمی اور کمزوری کا کوئی پہلو نہیں رکھتا، ہر چیز کے بارے میں غور کرتا، وہ تمام پہلوؤں کو دیکھتا ہے کہ جس سے دشمن حملہ کر سکتا، اور فقط میدان جنگ میں نہیں بلکہ نہیں، فقط جہاد اصغر میں نہیں، جہاد اکبر میں بھی مومن کا یہی طریقہ کار ہوتا کہ شیطان جس کمزوری سے فائدہ اٹھا سکتا، چاہے ہم سوچیں کہ جی ارے وہ وہاں سے شیطان کیا حملہ کرے گا، لیکن پیغمبر طریقہ کار بتا رہے، جب جہاد اصغر میں یہ طریقہ کار ہے پیغمبر کا، تو جہاد اکبر میں تو اور زیادہ محتاط ہو کے بیٹھنا کہ کسی بھی طرف سے شیطان کو ہم پہ حملے کا موقع نہ ملے۔ پیغمبر اسلام نے اپنے جاسوسوں سے کہا بے شک سنسان علاقہ ہے، ویران علاقہ، آمد و رفت یہاں ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی قبیلہ یہاں سے گزرتا ہی نہیں، خیبر والوں کو پتا بھی نہیں ہے، لیکن تم اپنا فریضہ ادا کرو۔ عبادہ ابن بشیر حکم رسول کے مطابق چند گھنٹوں کے لیے اس جنگل میں گھوم رہے کہ اتفاقاً کیا پیغمبر نے کسی وجہ سے بھیجا ہوگا۔ ایک خیبری مل گئے، خیبر کے رہنے والے کو خیبری کہا جاتا، ایک خیبری مل گئے جو اس جنگل کے اندر گھوم رہا تھا۔ عبادہ ابن بشیر نے جاتے ہی اس کا راستہ روکا اور کہا تم کون؟ اس نے دیکھا اسلامی لباس، مسلمان میرے سامنے کھڑے، گھبرا کے کہا کہ میں خیبر کا رہنے والا ہوں، میرا اونٹ کھو گیا۔ اونٹ بڑی قیمتی چیز، گاڑی کھو جائے اتنی فکر کی بات نہیں ہے، اس سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے اونٹ۔ میرا اونٹ کھو گیا، اسے ڈھونڈنے کے لیے میں اس جنگل میں آیا ہوا۔ یہ جو اس نے بہانہ بنایا یہ کوئی عجیب بات نہیں، ایسے واقعات اکثر ہوتے ہیں۔ اونٹ رسی توڑا کے یا مہار توڑ کے اکثر بھاگ جایا کرتے، اور وہ اتنا ہی بڑا مالی نقصان ہوتا کہ آدمی تقریباً پاگل ہو جائے۔ بالکل جو اس نے بات کہی عقل میں آنے والی، مگر عبادہ ابن بشیر جاسوسوں اور سراغتانوں کی ٹیم کے سردار تھے، کہا کہ نہیں، یہ بات
اگرچہ بات صحیح ہوگی لیکن میں قبول نہیں کر سکتا. اگر تم کم سے کم ہمیں یہ بتا کہ خیبر کی کیا حالت ہے. اس نے جواب دیا کہ میرا اونٹ کھویا ہوا, میرے ہوش و حواس کام نہیں کر رہے, مجھے کیا پتا کہ خیبر میں کیا ہو رہا. عبادہ ابن بشیر نے اسے گرفتار کیا اور سیدھا لے کے خدمت رسول میں آئے کہ اللہ کے رسول, اگر کہ یہ ایک ایسی بات کہہ رہا ہے کہ جو ممکن, اگر آپ کا حکم تھا اس لیے میں نے اسے چھوڑا نہیں. پیغمبر اسلام نے کہا کہ عبادہ ابن بشیر تو نے بالکل ٹھیک کیا اور اپنی تلوار کو تیار کر. اتنا جو کہا تو وہ شخص کیونکہ دل میں چور ہے تو آدمی زیادہ ڈرتا. پیغمبر نے نہیں کہا اسے قتل کرو, پیغمبر نے نہیں کہا اس کی گردن اڑا دو, اپنی تلوار تیار کرو. لیکن جو جاسوس ہے چھپا ہوا اس کو تو معلوم کہ تلوار تیار کرنے کا مقصد مجھے سزا دینا ہوگا. گھبرا کے کہا کہ ہے مسلمانوں کے رسول, اگر مجھے جان کی امان دیجیے, یعنی میری جان کی حفاظت کا وعدہ کیجیے تو پھر میں بتا دوں. پیغمبر نے کہا تجھے امان دی جاتی ہے. اللہ کے رسول, میں خیبر سے اس وقت نکلا جب عبداللہ ابن ابئی کا خط خیبر پہنچ چکا تھا اور سارے خیبر میں جنگی تیاریاں ہو رہی اور اسلحہ جمع کیا جا رہا, فوجوں کو تیار کیا جا رہا. پیغمبر نے کہا کتنے لوگ ہیں وہاں؟ کہا کہ 14,000 کا لشکر تو تیار ہو چکا, اس کے علاوہ 4 سے 6,000 اور آدمیوں کے آنے کی توقع. اللہ کے رسول نے اس کی گفتگو سنی. جاسوس پکڑا گیا اور بجائے اس کے کہ خیبر کا جاسوس خیبر کے لوگوں کے کام آتا, وہ خیبر کا جاسوس مسلمانوں کے کام آ گیا. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے میرے لشکر والوں, اب یہ خبر تم نے سنی, اس کے اعتبار سے تیاری کرو. کیا تیاری کرو؟ عورتوں کو میدان میں لے جانا مناسب نہیں, عورتوں کو یہاں چھوڑا جائے اور کچھ مسلمان سپاہی ان کی حفاظت کے لیے, اور باقی لشکر جائے گا خیبر تک. میں نے عرض کیا کہ خیبر اور اس جگہ شاید 1 گھنٹے کا فاصلہ بھی نہ ہو. یہ گویا پیغمبر نے ایک طرح سے اپنا ایک اسپتال بنایا اور قیامگاہ بنائی کہ جو زخمی ہوگا خیبر کا اسے یہاں بھیجا جائے گا, یہ عورتیں اس کی زخموں کی مرہم پٹی کریں گی. پورا لشکر لے جانا مناسب نہیں. پیغمبر نے لشکر کے 2 حصے کیے. اس جاسوس کی اطلاع ملنے کے بعد جو لوگ میدان جنگ میں حصہ نہیں لیتے, سپاہیوں کی مدد کے لیے آئے تھے, ان کو یہاں چھوڑا گیا اور باقی لشکر کو پیغمبر لے کے جا رہے ہیں. حضرت عمر ایک مرتبہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مگر اس جاسوس کی گردن بھی توڑا دیجیے. پیغمبر نے کہا اے عمر, ابھی تمہارے سامنے میں نے اس کو جان کی امان دی, اور پیغمبر ایک مرتبہ کسی سے وعدہ کر لینے کے بعد وعدہ خلافی نہیں کرتا. اسے گرفتار کر کے یہاں رکھو تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ خیبر میں کیا پیش آ رہا. اس کے بعد ہم اسے آزاد بھی کر دیں گے. اور تاریخوں میں یہ بات میں یہ شخص مسلمان ہوا. غرض یہ کہ لشکر اسلام آگے بڑھا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. عورتوں کو اور کچھ ایسے مسلمانوں کو کہ جو ان عورتوں کی حفاظت کریں اس چوراہے پہ چھوڑا گیا اور لشکر اسلام خیبر کی جانب بڑھا. خیبر تک پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی اور اندھیرا چھا گیا. خیبر کے لوگوں کے سارے جاسوس, ساری توجہ, ساری چٹک اس راستے پر ہے کہ جو مدینے سے خیبر کا راستہ. خیبر بہت بڑا قلعہ, کئی دروازے, اس طرف دیکھ رہے ہیں, ادھر تو ان کے سانو گمان میں بھی نہیں. رات کو لشکر اسلام یہاں پہنچا. پیغمبر نے چھوٹی سی مسجد خیبر کے قلعے کے باہر بنوائی, وہاں پہ رات کی نماز پڑھی اور رات آرام کرنے کا حکم دیا گیا. البتہ یہاں پر شیخ طوسی اپنی کتاب امالی میں لکھتے کہ پیغمبر اسلام نے اس وقت ایک دعا پڑھی, لیکن بعض علماء نے کہا کہ اندھیرا چھا چکا. اگلے دن جب روشنی نکلی اور پیغمبر نے خیبر کی دیواروں کو دیکھا تو یہ دعا پڑھی. اس اختلاف سے قطع نظر دعا یہی کہ جو بہت سے علماء کے نزدیک مستحب کہ آدمی جب کسی نئے شہر, نئی آبادی, نئی بستی میں جائے تو یہ دعا پڑھے کہ اللہم رب السماوات السبع ورب الارضین السبع ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما ذرینا. علامہ مجلسی نے اس دعا کے اندر 2 لفظ اور بڑھا دیے. شروع اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما ذرینا. اللہم نسألک خیر هذه القریہ واہلها وما فیها ونعوذ بک من شر هذه القریہ واہلها وما فیها. یعنی اے پروردگار, تو جو 7 آسمانوں کا اور یہ آسمان جس پہ سایہ کرتے ہیں ان کا رب, اور تو جو 7 زمینوں کا اور یہ زمینیں جن کو اٹھاتی ہیں ان کا رب, اور تو جو شیاطین
اور جن کو شیاطین گمراہ کرتے ان کا بھی تو ہی رب ہے. مجوسیوں جیسا عقیدہ نہیں کہ مومنوں کا رب الگ ہے اور منافقین کا رب اور شیطانوں کا رب الگ. نہیں، ان شیاطین اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا، رب الشیاطین وما اضللنا، ان کا بھی تو پروردگار، ورب الریا وما قرینا، اور ہواؤں کا اور جو چیز ہوائیں اپنے ساتھ لے کے آتی ہیں ان کا بھی تو پروردگار. ہم تجھ سے سوال کرتے اس بستی اور آبادی کے خیر کا، اس کے رہنے والوں کی خیر و عافیت کا، اور جو اس میں ہے اس کی خیر و عافیت کا. اور ہم تجھ سے پناہ مانگتے اس گاؤں، اس میں رہنے والوں اور جو اس میں ہے اس کے شر کا. یہ جو اکثر علماء کے نزدیک ہر نئے علاقے میں جانے کے بعد پڑھنا مستحب، کیونکہ اس کے آخر میں رسول کا جملہ کیا ہے، مسلمانوں تم بھی اسی دعا کو دوہرا. اور جب کوئی آدمی اس دعا کو دوہرا کر کسی بھی نئے شہر میں قدم رکھے گا تو اس شہر سے سارے خیر اس کو ملے گی اور اس شہر کی تمام برائیوں کو خدا اس سے دور کر دے گا. یہ دعا جو اس کے بعد عالم اسلام میں ایک رائے کی دعا بن گئی. خیبر کی آبادی کو دیکھ کے پیغمبر نے ارشاد فرمائی تھی. رات کے وقت رسول خیبر کے علاقے میں پہنچے، اندھیرا چھا چکا. جاتے ہی پیغمبر چند اینٹیں رکھ کر ایک مسجد بنائی کہ یہاں نماز پڑھنا. اس خیبر کی دیواروں کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی یا اگلے دن صبح. اس کے بعد نماز مکمل ہوئی. پیغمبر حکم دے چکے ہیں مسلمانوں کو کہ اپنے اپنے خیموں میں جاؤ. اگلے دن نماز صبح کا وقت، اندھیرا تو ابھی چھایا ہوا. مسلمان نماز کے لیے پیغمبر کے خیمے میں آئے تو دیکھا کہ پیغمبر کے قریب ایک شخص بالکل گونگا بہرا ساکت و سامت بیٹھا ہوا. گھبرا کے کہا اللہ کے رسول یہ آدمی کون، کہاں سے آ گئے، کیسے آ گئے اور اس کی حالت کیا؟ کہا کہ آدھی رات کا وقت ہے، میں اپنے خیمے میں مصروف عبادت ہوں. ایک مرتبہ یہ شخص تلوار لے کے میرے خیمے میں داخل ہو اور کہا کہ تم ہی ہو کہ جس نے دعوی رسالت کیا، اب بتاؤ اس وقت کون تمہیں میرے ہاتھ سے بچا سکتا؟ سناٹا چھایا ہوا. لشکر اسلام پتن کی وجہ سے سو رہا. پیغمبر مسلح پر ہیں بغیر ہتھیار کے اور اکیلے، اور سر پہ ایک دشمن تلوار لے کے کھڑا. پیغمبر اسلام کے جواب سے بڑا مشہور جواب. پیغمبر اپنے صحابیوں سے کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ میرا پروردگار مجھے تجھ سے بچائے. بس اتنا میں نے کہا اس کے ہاتھ کانپے، گرفت کھلی، تلوار زمین پہ گری، اور اس کے بعد سے جو یہ گونگا اور بہرا بن کے بیٹھا ہے تو اب تک اسی حالت میں. مسلمانوں نے کہا اللہ کے رسول ارادہ قتل سے آیا، اسے قتل کرنے کی اجازت دی. پیغمبر نے کہا نہیں، میں نے اسے معاف کیا. ادھر اتنا تھا اور ادھر اس کے ہاتھ پاؤں حرکت کرنے لگے. زبان اور کان اور ساری قوتیں واپس آ گئی اور اس کے بعد وہ کلمہ اسلام پڑھ کے لشکر اسلام میں داخل ہوا. لیکن یہ ایک واقعہ کہ پیغمبر کا وہ اعتماد، پیغمبر کا وہ توکل، پیغمبر کا وہ خدا کی ذات پہ بھروسہ عام حالات میں کہہ دینا بہت آسان، لیکن اصل امتحان ہے یہ مصیبت کے وقت. ہر آدمی کہتا ہے رزق دینے والا اللہ، لیکن جب حلال و حرام میں انتخاب کا موقع اس وقت انسان اس چیز کو ثابت کر کے دکھا دے کہ حرام بہتر سے بہتر کیوں نہ ہو ٹھکرا دیتا ہوں، حلال میں چاہے سوکھی روٹی اور چٹنی کھانا پڑے میں قبول کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ پہ توکل و بھروسہ کرنے والا. اگر غلط طلاق کا مسئلہ آ جائے، ہماری بیٹی انتہائی پریشانی میں گری ہوئی لیکن غلط طریقے سے طلاق لینے کا مسئلہ کھڑا ہو رہا اور مل بھی رہی ہے طلاق، توکل کا وہ مرحلہ ہوتا. غرض یہ کہ مقام امتحان میں پتہ چلتا کہ واقعہ اللہ کو کون مان رہا، ورنہ تو ہر آدمی کا یہ دعویٰ ہے. خیبر صبح کا وقت، یہ آدمی پیغمبر اسلام اس سے رہا کرتے اور پھر ایک مرتبہ پاؤ پھٹی یعنی سورج نکلنے کے قریب ہوا. خیبر کی دیواریں اور قلعے نظر آنے لگے. تب بعض علماء نے کہا کہ رسول نے وہ دعا پڑھی اور اس کے فوراً بعد خیبر کے دروازے کھلے. خیبر اصل میں بہت بڑی چہار دیواری کا نام، جس کے اندر مختلف چھوٹے چھوٹے قلعے، جن میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک الگ نظام. کیونکہ ہم لوگ آج 20ویں صدی میں بیٹھ کر اس سارے ماحول کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے روایات کا سمجھنا مشکل. لیکن اتنی تو قدر متعین ہے کہ صبح صبح خیبر کے مین گیٹ کھلے. آپ پھر ذہن میں رکھیے کہ خیبر والوں کے خیال دشمنوں کے حملے کا امکان بالکل مخالف سمت سے، ادھر سے جو دروازے کھلے تو بالکل وہ عام حالات میں. اگرچہ خیبر میں جنگ کا اعلان ہو چکا، ایمرجنسی یا ہنگامی حالت نافذ ہو چکی، لیکن ان لوگوں کے خیال میں خیبر کا یہ علاقہ اتنا محفوظ اور سیف کہ یہاں تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اطمینان کے ساتھ ان کے کسان باہر آئے. خیبر کی سب سے بڑی خصوصیت زراعت، باغات بہت ہے، کھیت بہت ہے، جنگلات بہت ہے. صبح سویر کسان وہی ہل، کدال
بیلچا لے کے باغوں میں اور کھیت میں کام کرنے جاتے ہیں. اب جو باہر اور ان کی آنکھوں کے سامنے ایسا منظر کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے, توقع بھی نہیں کر سکتے, گھبرا گئے. یہ کون ہمارے سامنے آ گیا؟ چلوں کی طرح سے مسلمان یہاں پہنچ چکے ہیں. اتنا وہ گھبرا کہ سارے حد کا اوزار ان کے ہاتھ سے چھوٹے. اب وہ دوڑ کے واپس دروازے کے اندر گئے اور دروازہ بند کیا. پیغمبر اسلام نے ان کو دیکھ کے ایک جملہ کہا. بہت سی چیزیں ایسی جن سے ہم اور آپ فال نکالتے ہیں. بہرحال اچھی فال نکالی جائے تو کوئی حرج نہیں, اس کی اسلام نے اجازت دی, اور اس کی میں کئی مثالیں پہلے دے چکا ہوں. صلح حدیبیہ تو اس کی تازہ ترین مثال. سہیل آیا, پیغمبر نے کہا سہلا امرونا, یہ سہیل ہے, ہمارے کام کو سہل کر گیا. آج بھی یہی ہوا کہ جیسے ہی پیغمبر نے ان کو دیکھا کہا اللہ اکبر. خرابت خیبر, خیبر اور ایک لفظ عربی میں خراب, اردو میں بھی استعمال. خیبر اور خراب کے الفاظ بہت زیادہ ملتے جلتے. پیغمبر نے کہا اللہ اکبر. خرابت خیبر, خیبر خراب ہو کے رہ گیا, خیبر تباہ ہو کے رہ گیا. خدا ہمیں کسی قوم پہ نہیں اتارتا مگر یہ کہ پہلے سے ہمارا ڈر ان کے دلوں میں پیدا کر دیتا. خیبر والے ہمارے بیلچی اور کدال کا تحفہ دے کے گئے, یعنی وہ پھینک کے چلے گئے. اور بیلچی اور کدال کا مقصد یہ کہ توڑو پھوڑو تباہ کرو اور اس کو بدل کے نئی چیز بناؤ. پیغمبر نے فال نیک نکالی کہ ان کا کدال اور بیلچے اور ہل لے کے آنا اور خود لفظ خیبر کے مطلب یہ سب بتا رہا کہ اب یہ خراب اور تباہ ہو کے رہا اور مسلمانوں کے لیے کامیابی ہے. فال نیک جو ہمارے بزرگ بھی اکثر کہتے کہ زبان سے ہمیشہ اچھی بات کو نکالو, جس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں. یہ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جو آدمی ہمیشہ پازیٹو تھنکنگ رکھتا ہمیشہ کامیاب ہوتا, اور یہ اس کے اخروی اور شرعی فائدے بھی. خیبر کے لوگوں کو کسانوں کے ذریعے سے اطلاع مل گئی کہ جو خطرہ جس سے تم ڈر رہے وہ آ بھی گیا ہے سر پر, اور اس طرح اچانک آیا کہ آپ مقابلہ کرنا خاصا مشکل کام ہو جائے گا. خیبر کا قلعہ, پیغمبر اسلام اس کو گھیرے میں لے کے بیٹھے, مگر پھر اس خیبر کی چار دیواری سے اندر داخل ہونے کے راستے تو بہت زیادہ. آپ ایک شہر کے گرد چار دیواری بنا سکتے ہیں, 8 شہروں کے گرد تو نہیں. وہ دیوار تو خیر صرف کہنے کی تھی. یہاں پہ اندر کتنے قلعے, یہ جو بڑی چار دیواری خیبر کی, اس کے اندر کتنے قلعے ہیں اس میں علماء میں اختلاف ہے. مشہور یہ ہے کہ خیبر کے اندر 7 قلعے تھے, مگر بعض علماء نے کہا کہ 10 ہے. اور ایک بات میں بہت ہی مختصر بتا دوں کہ شیعہ اور سنی دونوں عام تاریخوں خیبر کی تفصیلات میں نہیں جاتے. زیادہ تر تذکرہ ہوتا آخری قلعے کی فتح کا, جس کا نام قلعہ قموس ہے, وہ آپ کے ساتھ زیادہ تذکرہ اس کا ہوتا, جس کے 2 نام, قلعہ قموس اور مرحب کا قلعہ. مگر اس سے پہلے کم سے کم 6 یا شاید 9 قلعے اور, ان کی تفصیلات تاریخ میں نہیں. یہی مسئلہ ہے علماء کرام کا. اسی لیے پورے یقین کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا کہ واقعات کس طرح پیش آئے, لیکن جتنا بہت قدیم تاریخوں کو ڈھونڈنے کے بعد ایک اندازہ بنا, وہ صرف یہ بن رہا کہ خیبر کے اندر 6 یا 7 بڑے بڑے قلعے, ان میں سے کچھ قلعوں کو ایک مرحب کا قلعہ چھوڑ دی, اس کی جو پوری تفصیل. اس کے علاوہ جو قلعے, کچھ قلعوں کو مسلمانوں نے حملہ کر کے قبضے میں لیا اور کچھ قلعوں والوں نے خود ہی مصالحت کر دی, مسلمانوں کی شرائط قبول کر لی اور ہتھیار ڈال دی. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ مرحب کے قلعے پر بھی جب حملہ ہوا تو رسول نے جو علی کو بھیجا تو یہی کہا کہ جاتے ہی حملہ نہیں کرنا, پہلے اسلام پیش کرنا. اسلام قبول کر لے تو فدیہ, اگر منع کرے تو جزیے کی بات کرنا, کیونکہ یہ بہرحال اہل کتاب کافر عربی نہیں, جزیہ لیا جائے. اس سے بھی منع کرے تو اس کے بعد پھر جا کے جنگ کرنا. یہ مرحب کے قلعے کے لیے جو ہدایت دی جا رہی وہ سارے قلعوں کے لیے تھی. تو جہاں جہاں خود یہودیوں نے طے کر لیا کہ ہم مصالحت کریں گے وہاں جنگ نہیں ہوئی. لیکن جو پہلا قلعہ راستے میں آ رہا قلعہ نائب, نہ صرف یہ کہ وہاں جنگ ہوئی بلکہ وہاں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی بنا پر پیغمبر آخری قلعہ فتح کرنے کے بعد وہاں کے سارے لوگوں کو معافی دی فقط سوائے ایک شخص کے جس کا نام کنانا. اچھا, یہ سارے واقعات ایسے کہ اگر ان کو پوری ترتیب سے نہ پڑھا جائے اور ایک آدھ جملہ آدمی کے علم میں آئے تو دشمنان اسلام کو فائدہ حاصل ہوتا. اب یہاں رک کر بہت بات کی ایک چیز پہلے سمجھا دوں, کیونکہ اس کا آغاز تو آج کے واقعے سے ہو رہا.
ایک اعتراض پیغمبر اسلام پر یہ معذاللہ جو اعتراضات ہوتے رہتے اکثر میں ان کا ذکر کر کے جواب دیتا جاتا ہوں جتنا ہمارے موضوع میں گنجائش ہے۔ ایک اعتراض پیغمبر پہ یہ کہ پیغمبر نے خیبر فتح کرنے کے بعد خیبر کے سرداروں میں سے ایک کی بیوی جناب صفیہ کو اپنے نکاح میں لیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام کی بیویوں کے حوالے سے کتنے زیادہ عیسائیوں نے الزامات بھی رسول پہ لگائے اور کتنی زیادہ توہین رسالت کا ارتکاب بھی کیا۔ حرام کا لفظ پیغمبر کے حوالے سے بہت زیادہ پھیلایا گیا۔ من جملہ ان اعتراضات کے ایک اعتراض کا تعلق خاص خیبر سے، دو اعتراض کیے گئے، ایک تو پورے خیبر کے واقعے پر کہ سارا مسئلہ مال غنیمت کی لالچ کا تھا، وہ تو ایک عام اعتراض، اور ایک اعتراض یہ کہ خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا، آخری قلعہ، اور پیغمبر نے باقی لوگوں کو معافی دے گی، صفیہ کے شوہر کو قتل کرایا، اس کی گردن اڑا دی، اور پھر قتل کرانے کے بعد اس کی بیوی سے شادی کر دی۔ بظاہر اتنا سا خالی واقعہ کسی کتاب میں لکھا اور تاریخ اسلام میں بھی یہ جملے مل جائیں تو آدمی کے ذہن میں شک تو پیدا ہو سکتا، اور اگر سلمان رشدی جیسی خباثت روح رکھنے والا تو اس اعتراض کے اندر بہ بھی سکتا کہ سارے لوگوں کو معاف کیا جا رہا ہے جو رسول کا عام طریقہ کار۔ ابھی تک کے واقعات میں بھی آپ نے دیکھا جاسوس پکڑا گیا، لوگ کہہ رہے ہیں مار دیجیے، پیغمبر نے کہا معاف کر، قاتل پکڑا گیا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ قتل کیجیے، پیغمبر کہہ رہے ہیں معاف کر، اور یہ طریقہ آگے بھی رہا، مگر خاص صفیہ کے شوہر کو کیوں قتل کرائے؟ اب اعتراض آپ خود اپنے ذہن میں مکمل کر دیجیے کہ پیغمبر معذاللہ صفیہ سے شادی کے خواہش مند تھے۔ کوئی کہے کہ پیغمبر کو صفیہ کے بارے میں تفصیلات کیسے معلوم؟ تو صفیہ وہ خاتون جو ایک طویل عرصے مدینے رہ چکی، یہ سردار مدینہ کی وہ بیٹی جن کا واقعہ کم سے کم 111 تقریروں میں 7-8 دفعہ آ چکا، اور پچھلی تقریر میں ان کے باپ اور چچا رسول سے ملاقات کر کے آیا۔ تو بعض دیگر یہ دشمنان اسلام جو مستشرقین کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ سے رسول کو پتا تھا صفیہ کے بارے میں، وہ الفاظ ایسے ہیں کہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کیا تہمتیں اور بہتان لگائے گئے ہوں۔ خواہش تھی لیکن مدینے میں بھی پیغمبر مجبور، صفیہ کا باپ زندہ ہے، وہ سردار قبیلہ، خیبر پہ رسول نے حملہ کیا، اس کے شوہر کو قتل کرایا، پھر اس سے شادی کر دی، ایک یہ الزام سا بنا۔ تاریخ میں یہ دو جملے مل جاتے کہ پیغمبر نے خیبر کے قلعے کی فتح کے بعد بھی عام معافی دی لیکن صرف ایک شخص کو قتل کرایا، اور دوسرا جملہ بھی کہ اس کے قتل کے بعد اس کی بیوی سے شادی کی۔ اب آئیے دیکھیے واقعات کا تسلسل کہاں سے، یہ اعتراض ذہن میں رکھیے گا کیونکہ اس کا جواب آج ہی کے واقعے میں، ہم آخری واقعے کا آخری حصہ پڑھیں گے، وہاں تو اس کا جواب لکھا ہی نہیں ہے تاریخوں میں۔ اب واقعات اس طرح کہ خیبر میں پیغمبر یکے بعد دیگرے سارے قلعے پر قبضہ کر کے آخری قلعے تک پہنچنا، اہم ترین تو قلعہ قموس ہے، مرحب کا قلعہ، مگر اس سے پہلے جو یہ سب ڈیفینس لائن بچھائی ہوئی ہے یہودیوں نے، ان کا اگر خاتمہ نہ ہو تو یہ سپہ سالار کی یا جرنیل کی حماقت کہلائی کہ آگے بڑھ جاؤ اور پیچھے سے دشمن کو حملے کا موقع دو۔ سب سے پہلا قلعہ نائم، ان لوگوں کی آسانی کے لیے یہ جو تاریخیں عام طور پہ پڑھتے رہتے محدثین جنہوں نے علم حدیث کی کتابیں لکھی ان کا نظریہ ہے کہ پہلا قلعہ نطاق ہے، لیکن مورخین کا نظریہ ہے کہ پہلا قلعہ نائم ہے، اور بعض وجوہات سے یہی قول ثابت ہے، بس اس سے زیادہ عام آدمی کو زحمت نہیں دینا۔ نائم قلعہ وہ کہ جس کا سردار تو کوئی اور مگر جناب صفیہ کا یہودی شوہر جس کا نام کنانا، وہ دشمنی اسلام اور رسول اور اپنے قلعے کی حفاظت کی خاطر اکثر اپنے قلعے سے اس قلعے میں آیا کرتا تھا اور اس کی دیوار پہ چڑھ کے دیکھتا تھا کہ مسلمان لشکر کی کیا حالت ہے۔ اگر کہ یہ سردار اور یہ کام معمولی سپاہی انجام دیتے مگر اتنا خوفزدہ ہے مسلمانوں سے کہ براہ راست آ کے چیک کیا کرتا۔ پہلا قبیلہ، پہلا قلعہ، جبکہ خود اس کا تعلق آخری قلعے سے کنانا۔ پیغمبر اسلام نے یہ قلعہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ پیغمبر بڑے صحابیوں کو زحمت، محمود ابن مسلمہ ایک صحابی، ان کو ایک چھوٹا سا لشکر بنا کے ذمہ داری سپرد کی کہ یہ نائم کا چھوٹا قلعہ تم فتح کر دو۔ وہ چلے، کئی گھنٹے مقابلہ ہوا،
مگر قلعہ خاصا مضبوط تھا. محمود ابن مسلمہ لڑتے لڑتے تھک گئے. خود اور اپنے تو ساتھیوں کو لے کے اس قلعے کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے. تھوڑا آرام کر لیں, اس کے بعد سے جنگ شروع کریں گے. یہ کنانا 7ویں قبیلے 7ویں قلعے مرحب کے قلعے کا ایک سردار چیکنگ کے لیے یہاں آیا. محمود ابن مسلمہ کو دیکھا. لشکر اسلامی کا فی الحال جو سردار چکی کے پاس کی چکی کا پاس وہ نشانہ لے کر قلعے کی دیوار کے اوپر سیدھا محمود ابن مسلمہ کے سر پہ پھینکا. اب چکی کا پاس قلعے کی دیوار کے اوپر ایک انسان کے سر پہ پھینکا جائے شہادت لازم ہے. چنانچہ وہاں حالت یہ ہوئی کہ اس طوفان سر ٹوٹے اور سر کے بال اور سر کی کھال ابرو سے نیچے لٹک آئی. پیغمبر تک ان کو اٹھا کے لے جایا گیا, مگر اس سے پہلے کہ علاج کیا جا سکے وہیں پہ یہ شہید ہو. اس کے بعد لشکر اسلام کو اتنا جوش آیا کہ اب پورے لشکر نے یہ غازی حملہ کیا. پہلے تو پیغمبر نے چھوٹا سا گروہ بنایا تھا, لیکن ایک سردار کی شہادت کے بعد پورے گروہ نے حملہ کیا. قلعہ نائب چند گھنٹوں کے اندر اندر فتح ہو گئے. مگر اس دوران کنانا تو خالی معلومات دینے آیا تھا, واپس چلا گیا. لیکن سردار کی شہادت کے علاوہ 50 مسلمان بہرحال زخمی بھی ہوئے. انہیں پیغمبر نے وہی جو ہاسپٹل کا بنایا ہے چوراہے پر رجی پر وہاں بھجوا دیا. اب یہ قلعہ ایک پہلا قلعہ فتح ہوا. خیبر کی تاریخ آگے بڑھ گئی. مگر جب آخری قلعہ فتح ہوا مارا گیا, در خیبر اکھاڑا گئے, مسلمانوں کے ہاتھ سے پورا قلعہ کمبوس آ گیا, جسے ہم اور آپ آسانی کے لیے خیبر کا قلعہ کہتے ہیں. اس وقت سارے مرد پکڑے گئے, عورتیں گرفتار ہوئی, مال غنیمت لیا گیا. اسی مال غنیمت مجاہدین کا حصہ ہوتا. اس میں کمی اور بیشی کا مقصد مجاہدوں کو نقصان پہنچانا. اسی مال غنیمت میں اس قلعے میں اس خیبر کے قلعے میں جتنا مال غنیمت قلعہ کو ملا, ایک بہت بڑا خزانہ بھی جس کی خبر صرف ایک آدمی کو, وہی کنانا جناب صفیہ کا شوہر بھی ہے, اپنے قبیلے کا سردار بھی ہے, مسلمان محمود ابن مسلمہ کو چکی کے ذریعے شہید کرنے والا بھی. اچھا, یہ تھوڑی سی تفصیل مجھے جانا پڑ رہا, میں بہت بچنا چاہ رہا ہوں, لیکن کیا کیا جائے, اتنا بڑا اعتراض ہے مستشرقین کا اور عیسائی علماء سے یہ تفصیل. ویسے بھی اعتراض نہ بھی ہوتا تو واقعہ تو بیان کرنا ہی تھا. یہ ذہن میں رکھیے گا, ابھی میں نے کہا صفیہ مدینے کی یہودت ہے اور ان کا شوہر بھی مدینے کے یہودی, سب مدینے کے لوگ. جب رسول نے ان کو مدینے سے نکالا تو یہ پناہ کے لیے خیبر میں آئے. ان کے قبیلے کا نام ہے بنو نزیر. یہ لوگ آئے خیبر میں. کنانا اپنے قبیلے کا سردار تھا, خیبر میں آ کے مرحب نے بھی اس کو اپنی سرداری سے برقرار رکھا. اس نے فنڈ کھولا, باقاعدہ یہ جملہ ہے تاریخوں میں, اور اعلان کیا کہ بنو نزیر والوں, ہم لوگ جو خود کے مہاجر بن کے آئے, ہماری جائیداد, ہماری زمین, ہمارا پیسہ سب چلا گیا, تو ہنگامی حالات سے ہم میں کوئی بیمار ہو جائے, ہم میں کسی کے گھر کوئی مر جائے تو اس کے بچوں اور بیوی کا مسئلہ, آؤ اور آ کے فنڈ ہم کھولتے ہیں, اس میں پیسے جمع کرا دیں تاکہ یہ ہمارے قبیلے کی ضروریات پوری ہوتی رہے. یہ ساری چیزیں ہاتھ کی نہیں, 1400 سال پہلے بھی یہ ساری چیزیں تھیں. خیر, بنو نزیر کو یہ چیز پسند آ گئی, جو آج کل ایک قسم کا انشورنس کا مسئلہ ہوگا یا اوقاف کا مسئلہ ہوتا ہے, وجوہ الفر کا مسئلہ ہوتا, ایک فنڈ جمع کرو جو پریشان حال ہے اس کی مدد کرو. اور یہ خاصا بڑا فنڈ ہو گئے کیونکہ سارے خیبر کے یہودیوں نے اس میں حصہ لیا. پرانا زمانہ بینک ہے نہیں, یہ سارا فنڈ اس کی تحویل میں دیا گیا اور کس نے زمین میں جا کے دفن کیا جو اس زمانے میں حفاظت کا بہترین طریقہ تھا. کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کہاں دفن. جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو پیغمبر کے علم میں ہے کہ بنو نزیر والوں کے پاس اتنا پیسہ ہے جو مال غنیمت. چنانچہ کنانا کو گرفتار جب کیا گیا اور پورے قبیلے سے سوال, سب نے کہا کہ پیسہ تھا اور بہت تھا, مگر صرف سردار قبیلہ جانتا. کنانا سے رسول نے پوچھا, اس صاحب مکر گئے, کہا کہ مجھے بھی نہیں معلوم. وہ کہاں؟ ہاں, ہمارے قبیلے نے ایسا پیسہ خزانہ جمع کیا, مجھے نہیں معلوم کہ کہاں. پیغمبر اسلام مسلسل تحقیق کر رہے ہیں. آخر یہودیوں میں سے ایک نے کہا کہ میرا اندازہ ہے کہ یہ اس قلعے سے باہر کھلا ویرانے میں دفن ہوگا. پیغمبر نے پوچھا یہ اندازہ کیوں؟ کہا کہ اللہ کی رسول, میں اکثر دیکھتا ہوں
کہ یہ آدمی رات کو بستر سے اٹھ کے وہاں جاتا ہے ویرانے میں. پریشان بھی ہوتا ہوں کہ آخر آدھی رات کو وہاں جانے کی کیا ضرورت. یہ خیال تھا کہ وہاں کوئی خاص اور قیمتی چیز. اور جب سے مرحب کے قلعے کو مسلمانوں نے گھیرا کیا اس کے بعد تو صبح شام 2 دفعہ یہ وہاں جایا کرتا تھا. اس کی پریشانی بتا رہی ہے کہ مثلاً دال میں کچھ ڈالا ہے وہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ. پیغمبر اسلام نے اس جگہ کا پتہ لیا. کنانا کو پھر بلایا, کہا کہ دیکھو ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ یہ خزانہ وہاں, ابھی بھی بتا دو کہ اگر یہ وہاں ہے تو پھر تمہارے مسئلے میں نرمی کی جا سکتی. اس نے کہا کہ نہیں, یہ وہاں ہے ہی نہیں خزانہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں. پیغمبر اسلام نے کہا اس کو تم قتل بھی ہو سکتے ہو. کہا کہ جائیے وہاں خزانہ ملے گا ہی نہیں تو قتل کیا. یہ بات طے معلوم کہ خزانہ وہاں ملے تو یہ قتل ہوگا, نہ ملے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. لیکن جب وہاں پہنچے تو واقعاً وہ خزانہ. پیغمبر اسلام نے کنانا کو بلایا اور کہا کہ خود اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ جوش و جذبات میں اس وقت یہ بات کہہ گیا تاکہ اتنی بڑی بات سن کے مسلمان اس طرف جا ہی نہیں. لیکن پھر بھی پیغمبر نے کہا اگر کہ تو نے اپنی زبان سے اقرار قتل کیا لیکن تجھے قتل کی سزا نہیں دی جا رہی. ہاں بس اتنا مسئلہ کہ تو نے ایک مسلمان کو اپنے ہاتھ سے چکی کے ذریعے سے مارا. وہ میدان جنگ کی شہادت نہیں کہ جس میں نرمی ہو جاتی ہے. میدان میں اگر کافر مسلمان کا مقابلہ ہو یہ ہے ممکن ہے کہ مسلمان کو شہید کرنے والے کافر کو بعد میں معاف کر دیا جائے, جیسے رسول نے اپنے چچا حمزہ کے قاتل جو میدان میں مارا گیا بعد میں معاف کر دیا. اور چلے اگر جناب حمزہ کے مسئلے کو الگ بھی رکھتے اس کی مثالیں, یہ میدان کی شہادت نہیں ہے, یہ براہ راست قتل اور سوچا سمجھا قتل. پیغمبر شہید ہونے والے کے چھوٹے بھائی محمد ابن مسلمہ کو بلایا. کنانا کہا تو اس کے ہاتھ میں اسلام کا حکم کہ تمہارے بھائی کو اس نے قتل کیا, تم اپنے بھائی کی شرعی ولی ہونے کی بنا پر, وارث ہونے کی بنا پر اسے لے جاؤ, تم جانو اور یہ جانو. اور پھر محمد ابن مسلمہ کا فیصلہ کہ قرآن بھی جب مجھے حق دیتا ہے کہ قاتل کی سزا قتل تو میں اپنے بھائی کے قاتل کو کیوں معاف کروں. تو نہ کنانا کو محمد ابن مسلمہ نے اپنے بھائی کے اختصاص اور بدلے میں قتل کیا. یہ واقعہ ہے جو تاریخوں میں موجود ہے. مستشرقین اور عیسائی متعصب مورخ صرف یہ 2 جملے لکھ کر کہ خیبر میں سب کو معاف کیا گیا تو کنانا کو کیوں معاف نہ کیا گیا. اور پھر رسول نے اس کی بیوی سے جب وہ بیوہ ہو گئی تو شادی کی. لیکن اگر پورا واقعہ ہم پڑھیں انہی کتابوں پہ جن سے عیسائیوں نے یہ 2 جملے نکالے تو پتہ چلتا ہے کہ بات کیا تھی اور کس طرح ہم لوگوں کمی یہ معلومات کی بنا پہ یہ لوگ ہم کو دھوکہ دیتے. اچھا یہ مسئلہ ہر دشمن دین کا کہ وہ آپ کی کتابوں سے حوالے دیے آپ کے رسول نے یہ کہا, آپ کے امام نے یہ کہا, لیکن سارے حوالے نامکمل ہوں. بات کچھ ہوگی جملوں کو کان پیٹ کے کہیں اور لے جایا جائے. خیر نائم کی فتح ہوگی. محمود ابن مسلمہ نامی ایک مسلمان سردار شہید تو ہو گئے مگر پیغمبر نے لشکر اب اس کے چھوٹے بھائی کو دیا اور چھوٹے بھائی کی قیادت میں سارا لشکر اسلام لڑا. 50 مجاہدین زخمی تو ہوئے مگر یہ قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے. پہلی ڈیفینس لائن کافروں کی ٹوٹ گئی. اب اس قلعے کے بعد 2 قلعے قریب قریب تھے. ایک کا نام تھا نصاب, ایک کا نام تھا شق. بعض علماء نے شن لکھا ہے, بعض نے شق لکھا. یہ 2 قبیلے قریب قریب تھے اور ان کے سردار کا نام تھا عامر. اس وقت ایک عجیب اخلاقی واقعہ پیش آیا. اب جنگی حالات آج بیان نہیں ہو آئندہ, لیکن ایک عجیب اخلاقی واقعہ پیش آیا. خیبر کے قلعے کا محاصرہ بہت زیادہ لمبا ہو گیا. تقریباً 1 مہینہ لگا ان پورے واقعات کو. مسلمانوں کے پاس جو غذا کے ذخیرے تھے, جو راشن تھا وہ ختم ہو گیا اور بڑی غربت کی اور فاقے کی منزل آ گئی. انتہائی غربت اور فاقے کا مسئلہ. اس میں 2 مسئلے ہمارے سامنے آئے. ایک فقہی مسئلے کی اہمیت اور ایک امانت کے مسئلے کی اہمیت. ابھی جو پیغمبر نے دوسرا قلعہ کا محاصرہ کیا, ابھی غذائی حالت اتنی خراب نہیں ہوئی. پریشانی کے آثار تو پیدا ہو چکے مگر بہرحال صبر ہو سکتا. لیکن ان 2 قلعوں کا محاصرہ اتنا طول کھینچے کہ مسلمان فقر و فاقے سے تڑپنے لگے. اور اسی دوران ایک ایسی پیشکش ان کو کی گئی کہ ہم اور آپ جیسے عام انسان اپنے آپ کو اس منزل پہ سمجھتے کہ مجبوری میں تو شراب بھی حلال ہے, شاید
اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتے. لیکن یہ پیغمبر اسلام کہ جب زمان مکے کے قیام کے دوران زمان قبل نبوت میں بھی امین کہلاتے تھے. واقعہ یہ ہوا کہ عامر، نطاق اور شک، یہ دو قبیلے، ان دو قبیلوں کا مشترکہ سردار. اس کے بعد ایک حبشی غلام جو روزانہ صبح کے جانوروں کو قلعے کے باہر لے جاتا اور انہیں باغات میں اور چراگاہ میں چرا کے شام کو واپس لاتا. اس پورے محاصرے کے دوران پیغمبر اسلام نے جانور چرانے والے چرواہوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. کھیتوں میں کام کرنے والے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. پیغمبر کی جانب سے کوئی پابندی نہیں. کوئی ڈر کے مارے خود قلعے سے نہ نکلے اس کی غلطی. کوئی ہمت کر کے باہر آ جائے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا. تو اکثر ان لوگوں کے پاس یہودی حبشی غلام تھے. ان کی جان کو تو وہ خطرے میں ڈالتے تھے، لیکن یہ دیکھا جو بھی گیا خیریت سے واپس آیا. عامر کا حبشی غلام روزانہ صبح سے یہ ساری بکریاں لے جاتا، شام کو واپس آتا اپنے معمول میں کہ پیغمبر آ گئے خیبر. ایک دن صبح کو جب وہ تیار ہونے لگا جانوروں کو چرانے لے جانا تو دیکھا کہ سارے قبیلے میں شور و ہنگامہ. میرا سردار عامر سب سے زیادہ اس وقت پریشان نظر آ رہا. کبھی ادھر دوڑ کے جائے، کبھی ادھر دوڑ کے جائے، کبھی سپاہیوں کے پاس، کبھی اسلحے والوں کے پاس، کبھی اپنے وزیروں کی میٹنگ بلائے. خبر کہ اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ؟ بات میں نہیں معلوم. دشمن سر پہ آپ ہوتے اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہمارے قلعے کو گھیرے میں لے چکے. حبشی نے سنا، اس کو بڑا تعجب ہوا. آج تک تو میں سمجھ رہا تھا کہ میرے سردار سے بڑا کوئی ہے نہیں. وہ کون آ گیا کہ جس سے میرا سردار بھی اتنا پریشان ہے؟ وہ اپنے معمول کے مطابق روٹین ڈیوٹی میں چلا گیا، جانوروں کو چرا رہا. ایک مرتبہ جب وہ واپس آ رہا ہے شام تو بالکل قلعے کے برابر ہی مسلمان. اس نے مسلمانوں کے قریب پہنچ کے پوچھا تمہارا سردار کون؟ مسلمان پیغمبر کے خیمے میں لے. اس نے پیغمبر کو دیکھا اور سوال کیا شب یہ جو تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یہ کیا ہے اسلام؟ پیغمبر نے اسے بٹھایا. اگر بہت ہی حقیر اور ادنا حبشی غلام اپنے کسی عام صحابی سے بھی کہہ سکتے کہ میں میدان جنگ میں مصروف، تم جا کے اس کو بتا دو کہ اسلام کیا. اگر نہیں، پیغمبر ایک مرتبہ اپنے سامنے بٹھاتے پورا اسلام اس کو سمجھاتے. وہ کہتا، اب وہ سنتا جا رہا ہے پیغمبر کی زبانی اور اس کے قلب اور ذہن کی حالت بدل رہی. آخر میں کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھائی. پیغمبر نے کلمہ پڑھایا. پھر ایک عجیب سوال اس نے، یہ ایک عجیب سوال کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کا کلمہ پڑھ لیا، کیا اب مجھے جنت مل جائے گی؟ پیغمبر نے کہا خالی کلمہ پڑھنے سے نہیں، اگر مرتے دم دین کے اصولوں کے ثابت قدم رہے تب تجھے جنت ملے گی. یہ پیغمبر کا اس سے خطاب. خیبر کے واقعے میں کئی فقہی مسئلے اور عقیدے کے مسئلے بھی حل ہو رہے ہیں. اس نے یہ سنا کہ اچھا اللہ کی رسول اب مجھے اتنی اجازت دی کہ مسلمان اتنے غربت کے عالم میں ہیں، واقعے کی کیفیت. میرے پاس یہ 100-200 جانور ہیں اپنے آقا، اور آقا بھی جو کافر، اور کافر بھی ایسا جو حالت جنگ میں مسلمانوں سے جنگ کر رہا تھا. یہ سارا مال میں مسلمانوں میں بانٹ. پیغمبر نے کہا ہرگز نہیں، تیرا آقا کافر صحیح، مسلمانوں کا دشمن صحیح، حالت جنگ میں صحیح، مگر تجھے امانت دی گئی اور اب تو اسلام لا چکا. جو مجھ پر اعتقاد رکھتا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کافر کی امانت میں بھی خیانت کرے. جا اور جا کے یہ سارے جانور پہلے واپس کر، پھر میرے پاس آ. درود بھیجے محمد والا. یہ سارے جانور واپس کر اور پھر میرے پاس آ. مگر یہ بھی ایک مسئلہ، یہ اللہ کا رسول ہمارا تبلیغ میں اور احکام بتانے میں کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جاتے ہیں. یا لاپرواہی یا بہت زیادہ سخت. پیغمبر نے کہا جا، یہودی صحیح، کافر صحیح، دشمن صحیح، میدان جنگ کے اندر ہمارا مخالف صحیح، امانت واپس کرنا. لیکن دیکھ ایک بات کا خیال کر، تیرا اسلام ان کو پتہ چل چکا ہو، اس لیے قلعے کے اندر نہ جانا ورنہ تو مارا جائے گا. جبکہ مسئلہ ایسا بھی نہیں کہ ایک مومن کی جان ضائع ہو جائے. قلعے کے دروازے کے قریب پہنچنا، آواز دینا، اس کے غلام آئیں تو نہیں آئے گا، اتنا بڑا مسئلہ نہیں. غلام آئیں، ان کے حوالے امانت کر کے باہر سے واپس آ جائے. پیغمبر دونوں پہلوؤں کو دیکھ رہے ہیں. ایسا بھی نہیں کہ تقدس و تقوی جنون کی منزل پہ پہنچ جائے کہ انسان اپنے آپ کو مارے دے رہا ہے تقوی کے مارے.
انسان اپنے خاندان کو ہلاک کیے دے رہا ہے تقدس کے مارے. نہیں، توازن ہونا چاہیے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا جہاں امانت کی واپسی تو اتنا اہم کہ دشمنوں کے منہ میں بھی جانا پڑے، شیروں کی کچھار میں بھی جانا پڑے تو چلے جا. نہیں، ہر چیز کی ایک حد. جاؤ دروازے سے یہ جانور واپس کرو اور آ جاؤ. اب اس کے بعد اس شخص نے پیغمبر کے طریقے سے عمل کیا. پیٹ بھرے مسلمان 200 جانور واپس کریں وہ بھی خاصا مشکل. کہا یہ کہ فاتح کے عالم میں ہے مسلمان، یہ امتحان کا وقت ہے. فاتح ہو رہے کھانے کو نہیں مل رہا اور اس وقت اتنی احتیاط اور امانت کا خیال کرنا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اب میں تفصیل میں جاؤں گا تو صحیح، لیکن آج نہیں، آئندہ تقریر. اس وقت صرف اتنی سی بات کہ یہ غلام نہ صرف یہ کہ اسلام لائے، لیکن اس کے بعد پھر جو جنگ اس میں اس جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا کہ میدان جنگ میں یہ شہید ہوا اور اس کے لاشیں کو اٹھا کے خیمے میں لا کے رکھا گیا. پیغمبر اسلام کو اطلاع میں پیغمبر نے کہا عمل قلیل و اجر کثیر. عمل کتنا مختصر ایک دن، لیکن اجر اس کو کتنا بڑا ملا. اور کیا اجر ملا؟ جب پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی کہ اس کا لاشا خیمے میں رکھا جا چکا، پیغمبر خود اٹھ کے گئے اس خیمے اور اس کے لاشے کو دیکھا اور کہا کہ تمہیں کیا معلوم، جنت کی 2 حوریں اس وقت اس کے سرحانے کھڑی اور یہ جنت کے باغات میں ٹہل رہا، کیونکہ جو اس نے پروردگار سے وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کر کے دکھایا. کلمے کا مطلب یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ کے ہم سمجھے ہر گناہ ہمارے لیے حلال ہو گیا. اگر سچ بولے تو دوسرے بولے ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم تو سچ بولے. امانت ادا کرے تو جو جہنم میں جانے والے، لیکن ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم کیوں امانت ادا کریں؟ غیبت سے بچے تو وہ لوگ کہ جو جہنم میں جانا ہی جانا. لیکن ہمارا فلسفہ بھی کتنا عجیب فلسفہ کہ وہ لوگ غیبت سے بچے، ہم کیوں بچے؟ ہماری تو جنت بالکل پکی. پیغمبر اسلام نے بتایا کہ پروردگار سے وعدہ کر کلمہ جو ہے وہ خالی وعدہ، اس وعدہ کر کے اسے پورا کرو، اس کے بعد تمہارے لیے بخشش ہے، اس کے بعد تمہارے لیے نجات ہے. خیر، اس غلام کی شہادت اور اسی رات کو ایک اور جاسوس کی گرفتاری کی. اسی رات کو ایک اور جاسوس پکڑا گیا. روایت یہ کہ غلام کا واقعہ تو مکمل ہوا. اب 2 قلعے اس وقت مسلمانوں کے گھیرے میں محاصرے. نطاق کا قلعہ زیادہ بڑا قلعہ کیونکہ سردار خود اس میں رہتا اور ساری فوج اس میں. شن کا قلعہ چھوٹا قلعہ، اس میں عام طور پر عورتیں رہتی ہیں یا اس کے اندر سامان رکھا جاتا. چنانچہ مسلمانوں نے بھی اسی اعتبار سے محاصرہ کیا. نطاق سے زیادہ فوج ہے، شن کے معمولی سپاہی. رات کا وقت ہے. آج حضرت عمر کی ڈیوٹی ہے پہرا دینے کی. ایک جاسوس پکڑا گیا. حضرت عمر نے اسے گرفتار کیا، کہا جاسوس ہے، گردن اڑا دو. جیسے ہی غلام گردن اڑانے کے لیے بڑھا وہ گھبرا کے کہتا یہ تو نے کیا حکم جاری کیا؟ میرا زندہ رہنا تمہارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، مجھے مار کے تمہیں کیا ملے گا؟ مجھے اپنے رسول کے پاس لے کے جاؤ. اب 20, 25, 50 آدمی ساتھ میں. اس کی بات مانی اور اسے رسول کے پاس لے گیا. لیکن جاسوس کو زندہ رکھنا راز معلوم ہو سکتا ہے، زیادہ فائدہ مند. آئے رسول کے پاس. رات کا وقت پیغمبر اسلام کے پاس پہنچا. ادھر رسول نے کیا ماجرا یہ سارا واقعہ اور اس جاسوس نے یہ مشورہ دیا کہ مجھے زندہ رکھو. پیغمبر کے الفاظ نقل کرنے کی ضرورت نہیں. بہرحال پیغمبر نے جاسوس کے عمل عام مسلمان کی فکر سے زیادہ بہتر قرار دیا اور کہا کہ اب بتاؤ کہ کیا کہنا چاہ رہے. بعد میں اگر جان کی امان میں ایسا نہ ہو کہ راز بھی بتاؤ اور پھر تلوار میری گردن پہ مار دی جائے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے تمہیں امان. کہا کہ آج کی اطلاع یہ کہ سردار اپنی ساری فوج کو لے نطاق کے قلعے سے شن کے قلعے میں منتقل ہو گیا. اچھا، قلعوں کے اندر زمین سے آنے جانے کے راستے بنے اور منصوبہ یہ کہ مسلمانوں کی تو کہ پوری طاقت نطاق قلعے پر اور شن کو بہت کم طاقت، ایک پن سے وہاں سے نکل کے حملہ ہوگا اور مسلمان مارے جائیں. پیغمبر اسلام نے فوراً جنگی حکمت عملی میں تبدیلی کروائی. نطاق جہاں فوج زیادہ وہاں سے فوج کو ہٹایا، شن جہاں فوج کم وہاں پہ فوج کو منتقل کیا. راتوں رات کی تبدیلی ہوگی. اگلی صبح یہودی جو تیار ہو کے باہر نکلنا چاہتے ہیں عجیب منظر دیکھیں کہ ہماری پوری چیز فیل ہو چکی. ہم جو سمجھ رہے تھے کہ یہ سارے مسلمان اس قلعے پہ لگے جسے ہم نے دھوکے کے لیے استعمال کیا، نہیں، ہم نے تبدیلی کی. مسلمانوں کی حکمت بھی بدل گئی. سنا کہ اس کے بعد وہ جنگ کہ جس کے نتیجے میں یہودیوں کو شکست ہو گئی. تفصیل آئندہ تقریب. آج بس اتنی ہی گفتگو کافی. تو خیر، سردار نے
یہودی سردار کہ خاص پلاننگ کی، اگر یہ جاسوس نہ پکڑا جاتا یا پکڑ کے فوراً مار دیا جاتا تو مسلمان کو آج کے دن شکست نہ بھی کھاتے تو خاصا جانی نقصان اٹھانا پڑتا. اس جانب متوجہ ہے کہ جہاں سمجھے کچھ بھی نہیں، اور اس جانب سے لاپرواہ ہے کہ جہاں پیچھے سے حملہ ہو سکتا. مگر یہ وہی پروردگار عالم کا خاص اعلان کہ کافر اپنے سازشیں اور اپنے منصوبے بناتے ہیں، ومکر اللہ، اور اللہ اپنا منصوبہ بناتا. واللہ خیر الماکرین. کافروں کے منصوبے ناکام ہوتے، اللہ کا منصوبہ ہمیشہ کامیاب ہوتا. پوری تاریخ اسلام اس بات کی گواہ. جب جنگ خیبر کے اس مرحلے سے پیغام ملا کہ کس طرح پوری اسکیم الٹی ہو کر رہ گئی عامر کی، جو کہ اللہ کی تائید اور مدد. اکثر ایسا ہوتا ایک کافر، ایک منافق، ایک دشمن یہ خیال کرتا کہ میں اپنی پلاننگ اور اپنے منصوبے میں کامیاب جا رہا ہوں، مگر عین وقت پروردگار کی جانب سے کوئی ایسی تبدیلی آتی کہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھنے والا ناکام ہو جاتا. اور اس کی جو مثال آپ نے خیبر میں دیکھی، اس سے زیادہ بہتر مثال آپ کو بغداد کے پل پہ نظر آئے گی. پرسوں رات 25 رجب شب شہادت امام افضل، ہمارا 7واں امام 14 سال کے قید کے بعد اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے. یہ آج کی رات ہے، افضل کی رات ہے. پرسوں اسیر بغداد کی شہادت کی رات ہے. سارے واقعات کو بیان کرنا مقصود نہیں. شہادت کی مجالس میں علماء کرام انشاءاللہ یہ واقعات پڑھیں گے. اس میں صرف 2 یا 3 جملے کہہ کے مسائل کو اختتام تک پہنچانا. ہارون رشید کی پوری منصوبہ بندی کی، امام کو شہید بھی کرو اور اپنے آپ کو عوام کے سامنے معصوم بھی ظاہر کرو، اور کچھ اس طرح سے شہادت امام کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ شہادت کا سبب کیا. زہر دیا گیا ہے ہمارے مظلوم امام. قید خانے میں فاطمہ کا ایک اور بیٹا اس وقت زہر کے اثر سے تڑپ رہا، مگر ہارون کا منصوبہ کہ رات کے اندھیرے میں بغداد کے پل پہ امام کا لاشا رکھ، ساری رات اس پل پر سے جانوروں کی آمد و رفت ہوتی. یہ پیاز کل گاڑیاں ہیں پرانے زمانے کے جانور، خچر، گھوڑے، اونٹ. ساری رات جب اس لاشے پر سے یہ جانور گزریں گے تو اگلی صبح کو پہچان بھی نہ پائے گا کس کا لاشا، اور اگر پہچان بھی لیا تو یہ پتہ نہ چل پائے گا کہ زہر دیا گیا. یہ جانوروں کے سانپوں سے یہ دنیا سے رخصت ہوا. بہترین پلاننگ کی جا رہی، بہترین منصوبہ بنایا جا رہا. امام کو شہید بھی کر دو، وجہ شہادت کو چھپا بھی دو، مگر اللہ بھی ہے، پروردگار بھی ہے. 7ویں امام کے مسائل بس زہر تک پہنچ کے ختم ہو رہے. لاشے کو لاشے بغداد کے پل پہ رکھا گیا، اور ایک مرتبہ بغداد کے پل پہ لاشا. البتہ ہاں اتنا ضرور ہے کہ غالباً تاریخ عالم میں ایسا لاشا آپ کو کبھی نہ ملے گا کہ جو لاشا دنیا سے رخصت بھی ہو گیا تو شخص جس کا لاشا بھی ہے، مگر لاشے کے گلے میں بھی سوکھ ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں. 7ویں امام کی شہادت کے بعد بھی ہتھکڑی اور بیڑی کو کاٹا نہیں گیا. یہ لاشا بغداد کے پل کے اوپر ہے. ہارون سمجھ رہا ہے جانور گزرتے جائیں گے، مگر آج کی رات بغداد میں آنے والوں کے لیے حیرت کی رات ہے، بغداد سے جانے والوں کے لیے حیرت کی رات ہے. بغداد کے پل سے باہر سے آنے والے جانور چڑھتے ہیں، مگر ایک منزل پہ پہنچ کے رک جاتے ہیں. اب کوئی گھوڑا، اب کوئی اونٹ، اب سواری کا کوئی جانور قدم نہیں بڑھا رہا. ایک لائن بنتی چلی گئی، اور جن کو بغداد سے باہر جانا ہے وہ اپنی سواری کو لے کے پل تک آتے ہیں. پل تک جانور آ گیا، مگر آگے نہیں بڑھ رہا ہے. یہاں تک کہ دونوں طرف اتنی بڑی قطار بنی کہ گھبرا کے لوگ اتر کے آئے. آخر سبق کیا ہے؟ اور پل کے درمیان پہنچے تو دیکھا فاطمہ کے بیٹے کا لاشا بغداد کے پل پہ رکھا ہے، اور اس کے احترام میں جانور قدم نہیں بڑھا رہے. ارے ہارون کا منصوبہ ناکام ہو گیا. اب تو پورے احترام کے ساتھ اس جنازے کو اٹھا کے کاظمین لے جایا گیا. یہ پروردگار کی حکمت تھی. لیکن ہاں اتنا کہوں کہ پروردگار کی مصلحت تو وہی جانے. آج اسیر بغداد کا لاشا بغداد کے پل پہ رکھا ہے، کسی جانور کے قدم آگے نہیں بڑھ رہے، مگر ایک منزل تو وہ ہے میرا مولا سید
سجاد جانتا ہے، میری شہزادی زینب جانتی ہے، اسیر بغداد جانوروں سے لاشا محفوظ رہا، مگر آئے وہ شہید کربلا، عاشور کی دوپہر چلتی رہتی پہ حسین کا لاشا، زینب نے گھوڑے دوڑنے کی آواز سنی، بے اختیار خیمے سے باہر آئی، اب یہ گھوڑے کیوں دوڑ رہے؟ آئے میرا بھیا، ہمارے صاحب کے حکم سے گھوڑوں کو دوڑایا جا رہا، بس ایک مرتبہ مراد کا رخ کیا، آواز دی، عباس میرے بھائی عباس، ذرا ہاتھ سے دیکھو تیرے آقا حسین کا لاشا کس طرح پامال کیا۔ پروردگار تجھے واسطہ اس شہید بغداد کا جس کا لفظی باب قضاء حوائج میرے ساتویں امام کی اسیری اور مصیبتوں کا واسطہ، صاحبان ایمان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارا بغداد کے پل پہ رکھے ہوئے امام حق کے اس لاشے کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً جن مرحوموں کی سال ثواب کی یاد مجلس ہے، اعلیٰ علیین میں جوار معصومین سے ملاق فرما۔ پروردگارا جس اسلام کی خاطر آل محمد نے اتنی مصیبتیں برداشت کی، ہمیں کم از کم اس دین کے احکامات کے عمل کی توفیق کو عطا فرما۔ پروردگارا 25 رجب کے ان مسائل کا واسطہ، ان مسائل اور آل محمد اور ان کے ماننے والوں پر ڈھائے جانے والے تمام مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔